اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 10 تراویح کے اندر ختم کر لیا۔ اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے آغاز میں مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کا بیان ہے۔ قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ تم وہ وقت یاد کرو جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو جائے۔ رات کو خواب میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے، اگر زیادہ دکھائی دیتے تو تم مسلمانوں میں بددلی پیدا ہوتی، اور پھر میدان جنگ میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے اور تم کافروں کو کم دکھائی دیے، تاکہ لڑائی ضرور ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے۔ اگلے رکوع کے اندر معرکہ حق و باطل میں مومنوں کے کردار کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، خدا اور رسول کا کہا مانو۔ باہم جھگڑا کرو گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہاں، کافروں کی طرح اکڑ نہ دکھاؤ۔ کافروں کو شیطان کہتا تھا کہ تم غالب رہو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر معرکہ حق و باطل میں سے یہ کہہ کر دم دبا کر شیطان بھاگ گیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تیسرے رکوع میں فیصلہ کن معرکے کا حکم ہو رہا ہے کہ منافق اور دل کے روگی کہتے تھے کہ مسلمان تھوڑے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ ان منافقوں کا موت کے وقت برا حال ہوگا، فرشتے ان کو گرز مار رہے ہوں گے، یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ فرعونیوں کا بھی یہی حال تھا، جو بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے۔ لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کافر بدترین جانور ہیں، ان کو ایسی سزا دیجیے کہ ان کی نسلوں کو بھی تمہارے مقابلے میں آنے کا حوصلہ نہ رہے۔ اگر کسی کافر گروہ سے آپ کو بدعہدی کا خطرہ ہو تو ان کا عہد انہی پر الٹا دو، خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چوتھے رکوع کے اندر کفار کے خلاف تیاری کا حکم ہے، جنگی تیاری جسے کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ کبھی خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی ایمان والوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، جہاں تک ہو سکے، جس قدر تمہارے بس میں ہو، کافروں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو، گھوڑوں سے تیاری کرو، تاکہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے دشمنوں پر اور ان دشمنوں پر دھاک بیٹھی رہے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھو، اگر دشمن صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہیں کافی ہے، اس نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے، اس نے تمہارے دلوں میں ایسی باہمی محبت پیدا کی کہ تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی اپنے اندر وہ اتحاد، یکجہتی اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ پانچویں رکوع کے اندر 2000 کفار پر 200 مومن کافی ہونے کا بیان ہے۔ اے نبی، آپ کو اللہ اور ایمان والوں کی جماعت کافی ہے۔ آپ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجئے۔ اگر وہ 20,000 ہوں گے تو اگر وہ 20 صابر ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب خدا نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب صرف ایک مسلمان اور 2 کافروں کی نسبت کافی ہے۔ شکست کھانے والے کافروں کو قیدی بنانے کی بجائے کیفر کردار تک پہنچانا بہتر تھا۔ بہرحال، جو مال غنیمت اور قیدیوں کا فدیہ حاصل ہوا ہے، اسے حلال پاک سمجھ کر کھائیں۔ مومنین اور صابرین کے درجات کا ذکر ہے رکوع نمبر 6 میں۔ بدر کے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے فدیہ کے معاوضے میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی تو ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھل جائیں گی، اور اگر انہوں نے اللہ سے لڑنے کی پھر کوشش کی تو اللہ انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دے گا۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ یہ لوگ اگر ایمان بچانے کی خاطر تم سے مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرو، کافر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور مددگار ہیں۔ ایمان لانے والے مہاجرین
مجاہدین اور مدینہ کے انصار پکے مومن ہیں۔ بعد میں ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ بھی پہلے ایمان والوں کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہیں۔ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورہ الانفال ختم ہو رہی ہے، اب سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول بیشتر حصہ جو ہے وہ 9 ہجری فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ اس میں جہاد و قتال کے بعد کے مسائل کا ذکر ہے۔ مکہ و مدینہ کے حرمین شریفین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کیے جانے کا بطور خاص اعلان ہوا ہے۔ راہ حق کے غازیوں اور شہیدوں کے درجات کا ذکر ہے۔ حرمین اگلے 7ویں رکوع کے اندر، جو کہ سورہ توبہ کا پہلا رکوع ہے، حرمین پاک سرزمین سے مشرکین کے اخراج کا حکم۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 40 آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا گیا، جن کافر جماعتوں نے بد عہدی کی، ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں رہا، تاہم ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دو۔ 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، اس عرصے میں وہ سرزمین حرم چھوڑ جائیں، ورنہ ان کے خلاف جنگ ہوگی، ان کو کہیں امن نہ ملے گا، وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جن جماعتوں نے بدعہدی نہیں کی ان کے ساتھ معاہدہ قائم ہے، مگر نیا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ مسلمان ہونا چاہیں تو طریقہ یہ ہے، زبان سے اسلام کا اقرار کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اس صورت میں وہ آزاد شہری ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اس کے اندر بدعہد مشرکوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تم پر قابو پالیں تو کسی عہد و پیمان رشتہ داری کا لحاظ نہ کریں، لہٰذا یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو ان کے کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، سوائے اس کے کہ یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن سے نکالنے کے منصوبے بنائے اور تمہارے خلاف لڑائی میں پہل کی، تم ان سے ضرور لڑنا چاہیے، ان سے لڑو، خدا تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ جنگ کی آزمائش میں تمہیں ضرور ڈالا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ۔ تم یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ آزمائش کے بغیر ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مشرکوں کی مساجد میں اور حرم کی تعمیر کا مشرکوں کو مسجد اور حرم کی تعمیر کا کوئی حق نہیں۔ رکوع نمبر 9 میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا، مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مسجدوں کی آباد کاری کا حق صرف ایمان والوں کو ہی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور نماز ادا کرنے والوں کو یہ حق پہنچتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں، حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ان کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دے دیا جائے۔ ایمان والے مہاجرین اور مجاہدین اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، وہی رحمت خداوندی کے مستحق ہیں اور حقیقی جنتی ہیں۔ ایمان والو، ایسے والدین اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ مسلمانوں سے کہہ دیں، اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہاری جائیداد، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو محروم رکھے گا ہدایت سے۔ آگے 10ویں رکوع کے اندر جہاد و قتال کی حد کا ذکر ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور جنگ حنین کے موقع پر بھی، لیکن تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی، زمین تم پر تنگ ہو گئی، پھر اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون اتارا اور غیبی مدد سے تمہاری کامیابی دی۔ مسلمانوں، مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ تم ان کی وجہ سے فقر و فاقے کا اندیشہ نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہ رہنے دے گا۔ ایسے اہل کتاب کے خلاف جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دین کی بخوشی اطاعت کو تیار نہیں، جنگ جاری رکھو،
یہاں کہ تک کہ ان کی سرکشی اور زور ٹوٹ جائے اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا بیان ہے کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اور مال ذخیرہ کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی محض غلط باتیں یا بکواس ہے۔ ان کافروں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں، پادریوں اور عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو خدا کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ نور حق کرۂ ارضی پر اپنی روشنی پھیلا کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ اس دین کو تمام خود ساختہ ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرکین ناپسند کریں۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور مشائخ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرنے والے خدا کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔ یہی سونا چاندی قیامت کے دن ان پر تپا کر ان کو داغا جائے گا۔ مسلمانوں، 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، لیکن اس معاملے میں کافر نہ اگر آپ سے لڑائی کریں گے تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہوئی ہے۔ پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر رکوع نمبر 12 میں نبی کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ مدد خداوندی ہے، اس کا ذکر ہے، اور غار ثور کی مثال دی گئی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں تھے۔ فرمایا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر تم پیغمبر کا ساتھ دینے میں سستی کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا، اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دی جائے گی، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ اپنے نبی اور اپنے دین کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ خود مدد کرے گا اس کی، جیسے اس نے ہجرت کے موقع پر اور غار ثور میں مدد فرمائی جب وہ صرف 2 تھے۔ ان 2 میں دوسرا اللہ کا رسول تھا، دونوں غار میں تھے۔ اس وقت پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دیکھو اللہ بزرگ و برتر نے کیسے کامیابی دی اور دشمن کیسے ذلیل ہوا، کفر کی بات مغلوب ہوئی اور کلمہ حق غالب ہوا۔ مسلمانوں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، جیسی کچھ تیاری بھی ہو سکے اس کے ساتھ نکل کھڑے ہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ یہ بات اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی ہے کہ مال غنیمت آسانی سے ملنے والا ہو اور سفر قریب کا ہو تو ساتھ دو، اگر سفر دور کا ہو تو کمزوری کا اپنے فیصلے کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو آج ہی جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا۔ اگر اس کے آخری رکوع میں تمام قدرتیں اور طاقتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کفار عذاب کی نشانیاں مانگتے تھے۔ فرمایا مجرموں پر عذاب ضرور آئے گا، کب آئے گا اس کا انتظار کرو۔ یہ انسان کی رعونیت ہے کہ عذاب مانگتا ہے لیکن اللہ بزرگ و برتر کی گرفت میں آتا ہے تو اللہ پکارنے لگتا ہے، اللہ پکارنے لگتا ہے اور شکر گزار بن کر رہنے کا عہد کرتا ہے، لیکن جب نجات مل جاتی ہے تو نافرمانیوں پر اتر جاتا ہے۔ سنو، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برسے تو اس سے زمین ہری بھری کھیتی کی طرح ہو جائے، لوگ کھیتی پر امیدیں لگا بیٹھیں تو خدا کا عذاب آئے اور سب کچھ غارت ہو جائے۔ سلامتی گھر صرف اللہ کے پاس ہے۔ نیکی کرنے والوں کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے، برائی کرنے والوں کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے۔ تو قیامت کے دن مشرکوں اور ان کے معبودوں کو جمع کیا جائے گا تو ان کے معبود اللہ سے عرض کریں گے ہم ان کی عبادت سے بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج پارہ نمبر 10 ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اس کے احکام پر اللہ کریم ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔